اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ آج اجتماعی قربانیوں کے نام پہ جو دھندا ہو رہا ہے، اجتماعی قربانیوں کے نام پہ جو ویلفیئر صرف اور صرف اپنی ذات کے نفع کے لیے اور اپنی منفعت کے لیے اداروں کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن خالصتاً اپنی منفعت کے لیے وہ اس قربانی کے اہم ترین فریضے کو اپنے ذاتی منفعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کوتاہیوں کے متعلق چند منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے معتمم حضرات جو لوگوں کے حصے مقرر کر کے وہ جانور خریدتے ہیں، کمزور قسم کے جانور خریدتے ہیں، کم قیمت کے جانور خریدتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے وہ مال بٹورتے ہیں۔ 80,000 کی چیز لے کر 1,10,000 تک وہ آگے حصے رکھتے ہیں اور ادارے کا نام سامنے رکھ کے، ادارے کو سامنے رکھ کے، ویلفیئر کو سامنے رکھ کے وہ اپنی جیب بھرتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک مکروہ قسم کا کاروبار ہے، ناجائز قسم کا کاروبار ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو وکیل بنایا گیا ہے کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کریں، قربانی کا جانور خریدیں، تو کیا جس کو وکیل بنایا جائے تو وکیل بنایا گیا تو آپ اس میں سے ناجائز نفع رکھتے ہیں؟ آپ مالک کو بتائے بغیر اس کے چھوٹے سے جانور میں اور کم قیمت جانور میں زیادہ پیسے، وہ اگر اس کے 15,000 بنتا ہے، 20,000 بنتا ہے، تو آپ 25-30,000 روپے رکھتے ہیں۔ آپ ان کو جانور اور دکھاتے ہیں اور قربانی اور کی کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کے معاملات میں اپنی جیبیں بھرنا یہ نہ معتمم حضرات کے لیے جائز ہے، نہ ویلفیئر کے کسی ادارے کے لیے جائز ہے۔ ذرا وکالت کے معاملات کو پڑھیں، نیابت کے معاملات کو پڑھیں۔ یہ ناجائز قسم کا مکروہ دھندا یہ مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے اور جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ خالصتاً اپنا منفعت، اپنا نفع سامنے رکھتے ہیں۔ انہیں قربانی کے مسائل پتہ ہونے کے باوجود، قربانی کے معاملات پتہ ہونے کے باوجود وہ خالصتاً اپنی جیبیں بھرتے ہیں، دین کا نام استعمال کرتے ہیں، دین کا نام لے کے وہ جان بوجھ کے مسائل سامنے ہونے کے باوجود وہ ایسے معاملات کرتے ہیں، وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ مفت میں مال بٹورنے کی کوشش ہے، وہ وکیل اور وکالت کے معاملات جاننے کے باوجود وہ سستے جانور خرید کے مہنگے حصے رکھنا یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور جو مال، یاد رکھیں، وکالت کے معاملات میں جو مال بچتا ہے اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے، وہ واپس کرنا اور واپس لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو مجہول رکھنا، منفعت کو مجہول رکھنا، ایسے معاملات کو مجہول رکھنا، یہ نزاع کی طرف لے کے جاتا ہے اور عدم اعتماد و اطمینان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسی کوئی صورت جواز کی اس میں نہیں نکلتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ویلفیئر کے ادارے یا بہت سارے ایسے معتمم حضرات ہیں جو اس قربانی کے موقع پہ پہلے سے وہ ایک گینگ تیار ہوتی ہے، ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو مہنگے حصے رکھ کے سستے جانور خریدتے ہیں اور ان میں غریبوں کا جو مال ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں، اس سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ کمیٹس میں اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ اعتراض کر کے اپنے اعتراض جمع کرائے اور یہ کہے کہ واقعی میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ایسے معاملات میرے سامنے ہیں، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا اور ضرورت ہے اس وقت کی کہ یہ جو دین کے نام پہ لوگوں سے دھوکہ ہو رہا ہے، دین کے نام پہ لوگوں سے مال بٹورا جا رہا ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ جائز نہیں
ہے، شرعی معاملات کو دیکھیں، فقہی معاملات کو دیکھیں تو یہ بہت ہی مکروہ دھندہ کیا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے محترم حضرات، کاش کہ ہمارے مدارس اس میں جو مدارس کا نام سامنے رکھ کے، مدارس کو سامنے رکھ کے، غریب بچوں کو سامنے رکھ کے وہ ایسا کام کر رہے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں، غریبوں کو، یتیموں کو ایسا مال نہ کھلائیں کہ وہ جس میں دھوکہ شامل ہے، اور ان کو تو کھلانا دور کی بات، یہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، یہ اپنے جیب بھرتے ہیں، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ خالق کائنات ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مال سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔